السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قطر سے میری واپسی ہو گئی ہے اور تقریباً 10 دنوں کے بعد آپ لوگوں کو ترجمہ تفسیر کی کلاس مل رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ روزانہ آپ لوگوں کو یہ کلاس ملے۔ چلیے، سورہ آل عمران ہم لوگوں کی چل رہی تھی، آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیونکہ یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ اہل کتاب ہیں، یعنی آسمانی کتاب کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہیں، اور ہر چیز میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور حضور کو یہ حکم دیا کہ چلو تم جتنی چیزوں میں ہم سے اختلاف کر رہے ہو وہ ٹھیک اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی تمہارے پیغمبر پر بھی وہی چیز تھی، ہمارے پیغمبر پر بھی وہی چیز ہے، یعنی آخری پیغمبر کے لیے بھی وہی چیز ہے۔ تو جو چیز پیغمبروں کی شریعت میں مشترک ہے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ تو تمام پیغمبروں کی ایک ہی رہی ہے نا۔ بنیادی چیز کیا؟ بنیادی تعلیم کیا؟ جیسے اللہ کو ایک ماننا۔ شریعتیں مختلف رہیں، شریعت کے احکام مختلف رہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے توحید، وہ تو ایک ہی رہی۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ چلو جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے وہ جانے دو، ان کو نہیں مان رہے تم، چھوڑ دو ان کو، لیکن جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیز ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس پر تو عمل کر لو۔ تم تو خدا کو ہی ایک نہیں مانتے۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو تم تو خدا کو ہی ایک نہیں مانتے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لیکن تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اللہ نے کے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، چہرہ پھیر لے، روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم گواہ رہنا، ہے نا، تو گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر تم مسلمان بن کر رہو، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی تھی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یہودی یہ کہ اچھا، یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں ہی گروپ مانتے تھے، دونوں ہی لوگ مانتے تھے۔ تو یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیت کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے یہ بتا دیا کہ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، انجیل نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو پھر تم جھگڑ کیسے رہے ہو؟ تو جو تم یہ بول رہے ہو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن چیزوں کو تم مانتے ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ آگے دیکھیے،
ہا انتم اولائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، ہے نا؟ یہ تم ہی تو ہو کہ تم نے اس بارے میں بحث کر لی جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، ہے نا؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس میں تم بحث کر رہے ہو، جیسے آخری پیغمبر آئے انہوں نے جو باتیں کہیں تو تم اس میں بحث کر رہے ہو بلا وجہ میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، یعنی یہودی کہہ لیں آپ، عیسائی کہہ لیں، مشرکین مکہ جو تھے اس وقت میں، ان کو آپ بول لیں، پیچھے جا کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہی، یعنی ہم جن چیزوں کو فالو کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ آپ دیکھو، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ تم تو شرک کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، جو نشانیاں تمہاری کتاب میں آخری پیغمبر کی بیان کی گئی ہیں ان تمام نشانیوں کو جانتے بوجھتے تم انکار کرتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری شریعت پر عمل کرنے والے تھے، وہ عیسائی تھے، یہودی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ ایسے ہی ایک بات ہمارے بعض مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، حالانکہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر آئے تو وہ مسلمان تھے، تو اسلام تو سب سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمی بھی پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو اسلام تو 1400 سال پرانا دھرم ہے، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے اسلام 1400 سال پہلے پرانا دھرم ہے، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام شروع سے ہے جب سے کائنات بنی ہے۔ ہاں، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو پیغمبر بھیجے گئے وہ الگ الگ تھے، شریعتیں الگ الگ تھیں، طریقہ الگ الگ تھا، احکام الگ الگ تھے، لیکن سب مسلمان تھے۔ اسلام تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام پیغمبروں کی ایک ہی تعلیمات ہیں، وہ کون سی ہے؟ اسلام کی، توحید کی، ہے نا؟ آگے دیکھیے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ بھی لوگ، اور والذین اچھا وہذا النبی، اور یہ نبی بھی، کون سے نبی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری نبی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ تعلق، یعنی زیادہ قریب کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اللہ مومنوں کا اچھا مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، ہے نا؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ہی، یہ مسلمان کیوں بن رہے ہیں؟ انہی کے لوگ تو مسلمان بن رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی پیروی، تو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحیح بات کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ وما یشعرون، اگرچہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جیسے بحث ہوتی ہے نا، تو بحث میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ غلط چیز سامنے والے نے کی ہوتی ہے، لیکن بحث اور ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر وہ اس غلط کو غلط ہی مانتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا حساب بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کیونکہ اہل کتاب عیسائی ہوں یہودی ہوں، ان کی جو کتاب ہے، آسمانی جو کتاب تھی ان کے پاس، توریت، انجیل اور اسی طرح سے زبور، تو آخری پیغمبر کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی تھیں، اور ایسی نشانیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی تھی کہ بچہ بھی سمجھ لے۔ تو یہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن وہی ضد بحث کی بنیاد پر یہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو، ہے نا؟ حق بات تم سے تمہارے لوگ پوچھتے ہیں تو تم حق بات کو چھپاتے ہو، حق اور باطل کو گڑبڑ کر کے بتاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے اہل کتاب تم حق بات کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چھوٹا سا رکوع تھا، کل انشاءاللہ ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ آئیے لفظی ترجمہ اب ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمتن ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم عبادت نہ کریں الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا نشرک اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں بھی اللہ کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ بنائیں بعضنا ہم میں سے بعضن بعض کو، اربابم خدا ہے نا معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا تو تم کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا ہے نا، تو گواہ رہنا، تو تم کہو اشہدو کہ تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ تم حجت بازی بحث کیوں کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں انزلت نازل کی گئی تورات توریت، والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعدی ان کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، ہا انتم یہ وہ لوگ ہیں، ہا انتم تم لوگوں کو، ہا اولائی اے لوگوں تم لوگوں کا معاملہ، حاجج تم کہ تم حجت بازی کرتے ہو، بحث کرتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لکم نہیں ہے تم کو، بھی اس کے بارے میں علم کوئی علم، فلما تو کیوں، تو حاجون تم بحث کرتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم کہ نہیں ہے اس کا، بھی تم اس چیز کے بارے میں علم کوئی علم، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، یہودین یہودی، ولا نصرانیہ اور نصرانی نہیں تھے، ولیکن لیکن کانا وہ، حنیفہ مکمل طور پر مسلمہ مسلمان تھے، وما کانا اور وہ نہیں تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک اول الناس لوگوں میں سب سے زیادہ قریب بے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی اور یہ نبی بھی، والذین آمنوا اور ایمان والے، واللہ اور اللہ ولی المؤمنین مومنوں کا مددگار ہے، ودت طائفتم ودت چاہتا ہے، طائفتم ایک گروپ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، وانتم حالانکہ تشہدون تم جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق تم حق کو کیوں ملاتے ہو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔